کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کا اپنا ہی ذہن آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، ایک بے قابو ٹرین کی طرح جو آپ کو ہزاروں مختلف سمتوں میں کھینچ رہی ہے؟ آپ کی زندگی پریشانیوں، خلفشات اور شکوک و شبہات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کے خیالات بھٹک جاتے ہیں۔ آپ حال میں رہنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا ذہن ماضی میں پھنسا ہوا ہوتا ہے یا پھر مستقبل کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک اندیکھی جنگ ہے۔ کیا آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس اندیکھی جنگ کا شکار ہو چکے ہیں؟ چاہتے یا نہ چاہتے، آپ کی توجہ، آپ کے سکون، آپ کی ذہنی صحت کے لیے ایک مسلسل رسہ کشی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس کنٹرول واپس لینے کی طاقت موجود ہے؟ کیا ہو اگر میں آپ کو اپنے ذہن کی تربیت کرنا سکھا دوں، بالکل اس طرح جیسے آپ اپنے کسی پالتو جانور کی تربیت کرتے ہیں، جیسے آپ بندر کو سدھاتے ہیں، کسی ڈاگ کو سدھاتے ہیں، اسے آپ ٹریننگ دیتے ہیں اور وہ بہت ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کا مائنڈ بھی ٹرینڈ کیا جا سکتا ہے، اسے سکھایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں تو آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ ذہن کا کنٹرول کیوں اہم ہے؟ خود پر قابو پانا کیوں اہم ہے؟ ہمیں خود پر قابو پانا ہے، نہ کہ دوسروں کو کنٹرول کرنا ہے۔ السلام علیکم، ڈاکٹر غزالہ طاہر، لائف مینجمنٹ کوچ، NLP پریکٹیشنر۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو کنٹرول یور مائنڈ۔ اگر آپ اپنے ذہن پر کنٹرول چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں کہ اپنے ذہن کو کیسے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گہرائی میں جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی کو یکسر بدل سکتا ہے۔ اپنے ذہن کو کیسے کنٹرول کریں، اب واضح کرتے ہیں ہم اسے سائنس اور فکشن کے ساتھ جوڑ کر کہ کیسے اپنے ذہن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہم جو خود پر قابو کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے خیالات اور آپ کو ہمیں ہدایت دینی ہے، اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنے خیالات کو سنبھالنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ شعوری طور پر یہ انتخاب کرنے کی صلاحیت ہمارے پاس موجود ہے کہ ہماری توجہ اس وقت کہاں پر ہے۔ یہ کوئی صوفیانہ راز نہیں، یہ قابل تعلیم ہنر ہے اور اس میں مہارت حاصل کر کے آپ زیادہ توجہ، کم دباؤ اور بہتر تعلقات کے ذریعے بالآخر ایک زیادہ مطمئن اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اپنی اندرونی طاقت کو کھولنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر ون ہے انڈرسٹینڈنگ یور مائنڈ، اپنے ذہن کو سمجھنا۔ اپنے ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ ذہن کو دو اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے کانشیس مائنڈ، شعوری ذہن، جو کہ ایک پائلٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ آپ کا منطقی، عقلی فیصلہ کرنے والا ذہن ہے، منصوبہ سازی کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے اور اہداف طے کرتا ہے۔ یہ ایک ہوائی جہاز کے پائلٹ کی طرح ہدایات دیتا ہے۔ نمبر 2 ہے سب کانشیس مائنڈ، لاشعوری ذہن، آٹو پائلٹ۔ یہ وہ ذہن ہے جو آپ کی عادات، عقائد، یادیں اور خودکار عمل کے ذریعے تشکیل پاتا ہے، یا یوں کہیں کہ یہ وہ ذہن ہے جہاں آپ کی عادات، عقائد، یادیں اور خودکار عمل رہتے ہیں۔ یہ ناقابل یقین حد تک طاقتور ہے، جو آپ کے روزمرہ کے تقریباً 95% آپشنز کو چلاتا ہے۔ یہ ہوائی جہاز کے آٹو پائلٹ کی طرح ہے، یہ اپنی پروگرامنگ کی بنیاد پر سنبھالتا ہے اور چلاتا ہے۔
اب اہم نقطہ سمجھیں جسے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم مات کھا جاتے ہیں۔ چیلنج یہ ہے کہ آپ کا شعوری ذہن اکثر آپ کی لاشعوری پروگرامنگ سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا لاشعور منفی عقائد یا پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے تو آپ کو وہاں واپس کھینچتا رہے گا، چاہے آپ کا شعوری ذہن کچھ اور ہی کیوں نہ چاہتا ہو۔ یہ ہمارا مقصد آٹو پائلٹ کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے، جس کے ذریعے ہم زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے پریکٹیکل اسٹریٹجیز آف مائنڈ کنٹرول۔ ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے عملی حکمت عملی۔ تو ہم ان 2 طاقتور قوتوں کو کیسے ہم آہنگ کرنا شروع کرتے ہیں اور شعوری کنٹرول حاصل کرتے ہیں۔ یہاں کچھ قابل عمل حکمت عملی یا اسٹریٹجیز دیکھیں گے جو آپ آج ہی سے نافذ کرنا شروع کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنے کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ کو ایک کر سکیں۔ جب ہمارا کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ ایک ہو جاتا ہے، ہم آہنگ ہو جاتا ہے، مل کر کام کرتا ہے، تو ہمارے لیے کامیابی کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے مائنڈ فلنس اینڈ میڈیٹیشن۔ اگر ہم مائنڈ فلنس کی پریکٹس کرتے ہیں اور میڈیٹیشن کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آتا ہے۔ یہ شاید سب سے زیادہ بنیادی ہنر ہے۔ مائنڈ فلنس محض فیصلے کے بغیر موجودہ لمحے پر توجہ دینا ہے۔ مراقبہ ایسا کرنے کی ایک رسمی سی مشق ہے۔ روزانہ 5 سے 10 منٹ بھی آپ کے ذہن کو آپ تربیت دے سکتے ہیں کہ وہ خیالات کا مشاہدہ کرنے کی بجائے اس کے اندر ڈوب جائے۔ یہ آپ کے تیز ذہن پر پاز بٹن کے مترادف ہے۔ ایکشنیبلٹی، ایک گائیڈڈ، اگر مراقبہ کرنا، میڈیٹیشن کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ گائیڈڈ میڈیٹیشنز کا سہارا لے سکتے ہیں۔ بہت ساری گائیڈڈ میڈیٹیشنز ہوتی ہیں، آپ میرے چینل پر بھی اسے سرچ کر سکتے ہیں، یا میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی۔ جو کچھ گائیڈڈ میڈیٹیشنز میرے پاس بھی موجود ہیں اور میری میری ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں، اس کا بھی میں لنک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ وہاں سے گائیڈڈ میڈیٹیشن کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اگر آپ خود سے پریکٹس کر سکتے ہیں، کچھ دیر خاموش بیٹھیں اور خود کو وقت دیں اور اپنی توجہ اپنی سانسوں کے اوپر مرکوز کریں، اپنی سانسوں کو آتا اور جاتا دیکھیں، تو آپ خود سے بھی یہ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اور اگر مشکل ہو تو پھر آپ گائیڈڈ میڈیٹیشن کا سہارا لیں تاکہ آپ عملی اقدامات کی طرف آئیں۔ اصل میں تبدیلی اس وقت ہی آئے گی جب ہم عمل کی طرف آئیں گے۔ نمبر 2 ہے آئیڈینٹیفائی اینڈ چیلنج نیگیٹو تھاٹس پیٹرن۔ منفی فکری نمونوں کی شناخت کریں اور انہیں چیلنج کریں۔ آپ کا لاشعور اکثر پرانی غیر مددگار ریکارڈنگ چلاتا رہتا ہے۔ اپنے ہی خیالات کے جاسوس بنیں، اپنے ہی خیالات کو گہرائی سے دیکھیں، اپنی سوچوں کے نگہبان بن جائیں، اپنے خیالات کی پاسبانی کریں۔ جب کوئی منفی خیال آتا ہے تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ کیا یہ میرے لیے مفید ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ یہ بات درست ہے؟ اس طرح خود کو کاؤنٹر کریں، سوالات کے ذریعے اپنا دفاع کریں، اپنی سوچوں کی نگرانی کریں۔ ایکشنیبلٹی، ایک خیالات کا ایک نوٹ بک اپنے پاس رکھیں جس میں کہ آپ اپنے خیالات کو نوٹ کر سکیں۔ جتنی بار کوئی منفی خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے اس سے اپنے پاس نوٹ کریں اور اس منفی خیال کو مثبت خیال میں تبدیل کریں۔ جیسے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں کہ میں اس کام کو نہیں کر سکتا، تو اس کی جگہ اسے پازیٹیو کریں کہ میں اس کام کو کرنے کی کوشش کروں گا، میں اسے سیکھ لوں گا، میں اس کام کو بہت اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ اور اس طرح سے آپ ان جملوں کو جو کہ آپ کے ذہن میں نگیٹو خیالات لے کر آتے ہیں ان کو پازیٹیو کریں